بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو۔ بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، شب براءت بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے۔ لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ یہ حدیث پاک کنز العمال کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے اور حدیث نمبر ہے 24102۔ معزز سامعین کرام، شب برات کی فضیلت اور اہمیت جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر بھی، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شب براءت کی قدر کرتے ہوئے اس رات میں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔